بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک ایسا جو اسلام کی روح ہے، عورت اور حیا۔ اسلام میں حیا کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کا اصل ایمان، اصل روح، اصل زینت حیا میں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن، حدیث اور ہسٹری کے حوالے سے بات کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں حیا کو کس طرح چیلنج کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ ایمان والے مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ پھر فوراً عورتوں کے لیے فرمایا، یعنی حیا صرف عورت کا نہیں، مرد کے لیے بھی فرض ہے، لیکن عورت کی حیا کو قرآن نے ایک زینت بنایا ہے۔ سورہ نور میں فرمایا گیا، عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے۔ یہاں قرآن نے ایک بنیادی نظام بنایا ہے، ماڈesty ایز اے لائف سٹائل۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کا چہرہ یا اس کا لباس نہیں، اس کی اصل خوبصورتی اس کی حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطرتاً نرم، شفقت اور حیا والی بنایا ہے۔ ایک عورت اگر اپنی حیا کو کھو دے تو سوسائٹی کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اکثر کہتے تھے، عورت کی حیا ایک قوم کی آبرو ہے۔ جب عورت کی حیا گرتی ہے، پوری قوم گر جاتی ہے۔ ہماری بہنوں کو سمجھنا ہوگا کہ حجاب اور حیا صرف ایک کلچرل پریکٹس نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ایمان اور حیا جدا ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، دونوں ایک ساتھ ہے۔ اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے تھے کہ ان کی حیا اتنی تھی کہ فرشتے بھی ان سے شرما جاتے تھے۔ سوچو، ایک مرد کی حیا کا یہ مقام ہے تو عورت کی حیا کتنی اہم ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی دیکھیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لیکن دنیا کے سامنے کبھی اپنا لباس یا اپنی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو علم کا دریا تھی، ان کی حیا کا یہ عالم تھا، تو جب غیر محرم کا سوال ہوتا تو پردے کے پیچھے سے جواب دیتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا اور عبادت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے اصل رول ماڈلز ہے، نہ کہ فلم کی ایکٹریسز یا انسٹاگرام کی ماڈلز۔ ہمیں اپنے رول ماڈلز اچھے چننے ہوں گے، کیونکہ ہم جسے اپنا رول ماڈل بناتے ہیں ہم ان کے جیسے ہی بن جاتے ہیں، اس لیے اپنے رول ماڈلز اچھے چنیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا ایکسپوجر۔ ہماری بیٹیاں اپنی تصویریں پوسٹ کرتی ہیں، ویڈیوز بناتی ہیں، ریلز بناتی ہیں۔ جو چیز اسلام نے صرف شوہر کے لیے رکھی تھی وہ دنیا کے لیے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یہ لبرلزم کا نشہ ہے اور اس کے پیچھے سوچی سمجھی سازش ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے، ویسٹرن سویلائزیشن کا سب سے بڑا اٹیک مسلم وومن پر ہے، تاکہ اس کی حیا توڑ دی جائے۔ فیشن شوز، بیوٹی پروڈکٹس اور گلیمر انڈسٹری، یہ سب عورت کی حیا کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائیے، اپنی بہنوں کو سمجھائیے، اپنی ماؤں کو عزت دیجیے اور اپنی زندگی میں حیا کو لائیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حیا صرف عورت پر فرض ہے، غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سب سے پہلے نگاہ نیچے کرنے کا حکم دیا۔ آج کے لڑکے سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں سکرول کرتے ہیں، یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ اگر ہم حیا کو سوسائٹی سے مٹا دے تو سمجھ لو اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ عورت کا حیا قوم کی عزت ہے، مرد کی حیا اس کی شناخت ہے۔ ایک مسلم سوسائٹی تبھی زندہ رہے گی جب دونوں مرد اور عورت اپنے اندر حیا کو اپنائیں۔ یا اللہ ہمیں اصل حیا نصیب کر، اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اپنی امت کی عورتوں اور مردوں دونوں کو حیا کی روح بخش، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست اور رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔